کاکروچوں کی فوج میدان جنگ کے لیے تیار۔ یہ بغیر کسی سوال کے احکامات پر عمل کرتی ہے۔ سائنس فکشن، فینٹیسی؟ بالکل نہیں۔ بائیو بوٹس یعنی روبوٹس اور ننھے جاندار اشرات کے امتزاج سے تخلیق کردہ یہ نظام فوجی ڈرونز کے لیے اگلا بڑا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ جب آپ ڈرونز وارفیئر کے بارے میں سوچتے ہوں گے تو غالباً آپ کے ذہن میں کچھ ایسا منظر ابھرتا ہوگا: پریڈیٹر اور ریپٹر ڈرونز جنہیں امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لانگ رینج اسٹرائیکس کے لیے استعمال کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ دیوہیکل ڈرون طیارے ایک سائبر کاکروچ فورس میں تبدیل کیسے ہو گئے؟ سن 2022 میں روس کی طرف سے یوکرین پر جنگ مسلط کی گئی تھی۔ اس مسلح تنازع کو تقریباً 4 سال کا وقت گزرنے کے بعد اب ڈرون وارفیئر اس جنگ کا اہم ہتھیار بن چکا ہے۔ اب یوکرین میں ہونے والی زیادہ تر ہلاکتوں کی ذمہ دار یہی ڈرونز ہیں اور اس ٹیکنالوجی میں ترقی ایک غیر معمولی رفتار سے ہو رہی ہے۔ امریکی افواج کے استعمال میں آنے والے انتہائی مہنگے ڈرونز کے برعکس روسی اور یوکرینی افواج زیادہ تر چھوٹے کوارڈ کاپٹرز پر انحصار کرتی ہے، جو بازار میں آسانی سے مل جانے والے پرزوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ جب انہیں نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ شوکیہ ڈرون سے زیادہ مختلف نظر نہیں آتے، لیکن جیسے ہی ان پر بم نصب کیا جاتا ہے یہ مہلک ہتھیار بن جاتے ہیں۔ کامیہ کازی ڈرونز بھی اس جنگ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ روسی اکثر ایک ہی حملے میں اس کی سینکڑوں تعداد استعمال کرتا ہے۔ یوکرین کے لیے کامیکازی ابھی ڈرونز روس کے بحر اسود کے بیڑے اور تیل بردار جہازوں پر حملے میں نہایت اہم ثابت ہوئے۔ کہا جا سکتا ہے کہ عالمی سطح پر ایک نئی بین الاقوامی ڈرون دوڑ شروع ہو چکی ہے اور یہ دن بدن مزید جدید ہوتی جا رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت اس تناظر میں بھی فیصلہ کن تبدیلی ثابت ہو رہی ہے۔ نگرانی کرنے والے بہت سے ڈرونز پہلے ہی مکمل طور پر خودکار طریقے سے کام کر سکتے ہیں، جبکہ زیادہ تر مہلک ڈرونز اب بھی کسی انسانی آپریٹر پر انحصار کرتے ہیں جو اے آئی کے منتخب کردہ ہدف کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن ڈرونز کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ انہیں الیکٹرانک طریقے سے جام کیا جا سکتا ہے۔ ڈرونز کو نسبتاً آسانی سے شناخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جرمنی میں سائبر کاکروچ ڈرونز بنانے کے عمل کا آغاز کیا گیا۔ ان ڈرون میں ایک چھوٹا سا الیکٹرک بیگ نصب ہوتا ہے جو انہیں درست سمت میں چلنے کی تحریک دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مکمل طور پر نامیاتی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شناخت کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات نہیں کہ جرمن فوج پہلے ہی اس منصوبے میں دلچسپی ظاہر کر چکی ہے۔ فی الحال اس کمپنی کی توجہ نگرانی اور امدادی مشنوں پر مرکوز ہے، لیکن مستقبل میں یہ سائبر کاکروچز دھماکہ خیز مواد بھی لے جا سکیں گے۔